اب داتا صاحب کی آپ نے بات کی ہے، جتنے یہودی مارے تھے وہ سب داتا صاحب نے مارے تھے، سبحان اللہ، پر سارا کریڈٹ ہٹلر لے گیا۔ جناب ارشد ندیم نے لمبی تھرو پھینک کر گولڈ میڈل حاصل کیا تھا، لیکن ان مولانا صاحبان نے تو لمبی لمبی پھینکنے میں ارشد ندیم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو عجیب و غریب قصے کہانی آپ کو سنانے والے ہیں، یقین مانے ان من گھڑت قصوں کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ مولانا اولیاء اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کدی تھوڑا طبیعت صحیح نہ ہوئے، کوئی ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوں، انشاءاللہ تھوڑی طبیعت لطیف احتفال نال خوش ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم اپنے گھر میں تھے 4 سال کے ہیں گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، توجہ ہے بچے دیکھیں، 4 سال کے ہیں گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فقیر گزرا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر۔ غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فقیر ٹھہر گیا، اس نے کہا شیخ عبد القادر میں نے 1 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے جواب 2 مرتبہ دیا۔ ارے دیوا، یہ گڑبڑ ہے بابا۔ میں نے 1 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے جواب 2 مرتبہ دیا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بات یہ ہے تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے۔ اچھا گل بڑی لطیف ہے یار، گل سمجھے؟ اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا، تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا تھا، لیکن تیرے سلام کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے سن لیا تھا۔ میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا۔ یارو جھوٹ کا بھی کوئی ماں پہ ہونا چاہیے۔ میرے مرشد سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم نے کتنے سال تک روزانہ رات کو نوافل میں 1 قرآن کریم ختم کیا ڈیلی؟ اس کا عرصہ بتائیے۔ پیارے باپا جان 15 سال۔ جواب درست ہے۔ مولانا صاحب کہانی شریف سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ 15 سال تک ہر روز شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک ختم کرتے تھے، جبکہ جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جس نے 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کر ڈالا۔ اب ذرا تھوڑی عقل شریف گھمائیں کہ کیا ایک اللہ کا عظیم ولی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کیا پیارے نبی کی حدیث کی مخالفت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت میں یہ جنہوں نے بھی کہانیاں لکھی ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہی نہیں، بس جو من میں آیا کرتے گئے۔ امام علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہاں پہ پانی میں چلا کاٹا نا تو آپ کے پورے جسم کو مچھلی نے کھا لیا۔ جب پورا جسم آپ کا تھا تو آپ کی ہڈیوں سے صرف اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ یہاں سے ایک جو گجر، اس بندے کا نام تھا بوتو، اس نے بابا جی کو اٹھایا، گجر نے پوچھا تھا کہ آپ کیا پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا میں دودھ پیوں گا۔ تو جو بھینس اس کی دودھ دیتی تھی وہ جب دودھ دیتا بابا جی کو تو وہ مر جاتی، دوسری تھی اس کا بھی دودھ جب اس نے بابا جی کو دیا وہ بھی مر گئی۔ ساری بھینسیں جب اس کے ختم ہو گئی تو بابا جی نے آپ سے کہا بھی دودھ نہیں لے کر، اس نے کہا جی بھینسیں تو ساری مر گئی، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اب تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک سنڈا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بولو وہی دودھ دے دے گا۔ بابا جی کی یہ بھی کرامت تھی، اس سنڈے نے دودھ دیا، وہ بھی مر گیا۔ سب کہانیاں بنائیاں، قسم اللہ بھی کر گیا اللہ۔ ابھی وہ ساری جو اس کی بھینسیں جب مر گئی نا تو بابا جی نے اس کو کہا اچھا اب کیا کرنا ہے جی؟ کیا میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ چھوڑ رہے ہیں ہم لپیٹ رہے ہیں۔ تو یہ ساری بھینسیں تو مر گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہاں پر جہاں پر میں نے چلا کاٹا ہے تو وہاں پر اپنی بھینسوں کے نام لے کر چلتے آنا، وہ ایک ایک بھینس کا نام لیتے ہیں اور وہ تمہاری پیچھے آتی جائے گی، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دینا۔ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں اپنی ڈھیریوں کی پوجا کو جاری اور باقی رکھنے کے لیے۔ میرے بھائی اگر دنیا چ گاڑی بازوں کی ایوارڈ دیتا جاتا تے او دا حقدار اے ملا سی۔ یقین منو ایڈا وڈا گاڑی باز ہے کہ جن دی کوئی انتہا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے۔ جھوٹ بولتے ہیں، تمہارا منہ سے لگ رہا ہے چڑک ہوتا ہے، تم جھوٹ بولتے ہیں۔ کہ اس وقت بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی۔ جب قوم کو یوں اندھا کیا جائے، جب قوم کو یوں شخصیات کے پیچھے لگا دیا جائے، پھر انہیں جو مرضی جھوٹ سنا دو۔ وہ کہتے 2 رکعت نماز نے راجو حال امام دا ہوئی میرا اللہ اکبر۔ جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی۔ دل چاہتا ہے اس کو میں گلا دبا کے مار دوں، اس بے غیرت بے شرم انسان کو، ذرا بھی اس کو خدا کا خوف نہیں۔ میرے مرشد غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور مرید پر مصیبت آ جائے اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں، حتیٰ کہ میرے چاہنے والے کو ٹھوکر لگتی ہے تو ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا کر۔ خدا کی قسم ایسا کوئی بھی دعویٰ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے نہیں کیا۔ یہ ملا دا ایڈا ہی بڑا جھوٹ ہے جس طرح کہ بکری نو کہنا اونٹ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ایک عظیم ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ ذو الجلال کا محتاج ہے، اللہ کے در کا سوالی ہے، اللہ کا منگتا ہے۔ اور اللہ کے ولی تو عاجز مزاج ہوتے ہیں، وہ تو اندھیروں میں ڈوبے لوگوں کو روشنی کی طرف لاتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ اور ان جاہل ملاؤں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی طرف دیکھا ہی نہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ہی اللہ کے مقابلے میں ایک شریک ٹھہرا دیا ہے۔
गौस पाक कहते हैं मैंने वादा लिया जिन्नात के बादशाह से कि मेरे चाहने वाले के घर में कोई जिन्नात नहीं आएगा। अब कौन पूछे कि मुल्ला जी जिन्नात के बादशाह से ये मुलाकात कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी, और क्या ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपनी किसी किताब में लिखा है? हरगिज़ नहीं, ये सरासर झूठ है, मन गढ़ंत किस्सा है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे मौलवियों को जो मिंबर रसूल पर बैठकर लोगों को कुरान और हदीस सुनाने की बजाय मन गढ़ंत किस्से सुना रहे हैं। गौस पाक की अम्मी गौस पाक को प्यार करें। दूध पीने का जमाना था, फिर कहने अम्मी याद करो जब मैं तुम्हारे पेट में था तो नाना के बाग से तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा हुआ सेब खाने का, तो आपने ये शौक किया कि किसी का तोड़ा हुआ सेब मैं नहीं खाऊंगी, अपने हाथ से तोड़ के खाऊं। अपनी अम्मी से कहते, गौस पाक कहते हैं अम्मी जब तुम उधर से हाथ बढ़ाने लगी तो वहां पर उस दरख्त पर नाग बैठा हुआ था सांप, इधर तुम्हारा हाथ बढ़ा उधर नाग का डंक बढ़ा कि तुम इधर हाथ बढ़ाए तो वो तुम्हें डंक मार दे। तो मैंने सोचा नाग मेरी अम्मी को डसे कैसे, तो मैंने पेट में आपको नाखून चुबो दिया आपको बचाने के लिए। फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी अम्मी को सांप डसे कैसे, तो मैंने आपके पेट में नाखून चुबो दिया। नाखून चुबा तो आपके पेट में तकलीफ हुई और आपने हाथ नीचे कर लिया, शोर मच गया, बीबी को तकलीफ हो गई, तो वो शोर के अंदर वो सांप भाग गया और इस तरीके से आप सांप के डंक से बच गई। मेरे भाई अफसोस के शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को अपनी माँ के पेट के अंदर भी गैब का इल्म हासिल था कि जिलानी रहमतुल्लाह ने तो अपनी माँ के पेट के अंदर रहकर भी देख लिया कि ये सांप मेरी माँ को डसने वाला है और सांप के डसने से अपनी माँ को बचा लिया। लेकिन जब चंद लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सांप बनकर आए थे जो सहाबा को डसना चाहते थे और उन्होंने मुनाफिकत की, झूठ बोला कि या रसूलल्लाह हमारे लोग दीन सीखना चाहते हैं, लिहाजा आप हमारे साथ इन पढ़े लिखे कुरान के कारी सहाबा को भेजें, ये हमें दीन सिखाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 70 ऐसे सहाबा को भेजा जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में पास बिठाकर कुरान और हदीस सिखाया था, और उन्होंने धोखे से साथ ले जाकर 70 के 70 कुरान के कारी सहाबा को शहीद कर दिया। और उन 70 सहाबा की शहादत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दुख हुआ कि आप 1 महीने तक फजर की नमाज में उन कुफार के लिए बद्दुआ करते रहे। अब खुलासे की बात यह है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने तो माँ के पेट के अंदर से ही गैबी नजर से सांप को देख लिया और सांप के डसने से अपनी माँ को बचा लिया। तो क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म नहीं था? अगर था तो क्या माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर अपने 70 सहाबा को शहीद करवाने के लिए उनके साथ भेजा था? शर्म करो मुल्ला जी, तुमने अपने इन किस्से कहानियों की आड़ में अपने पीरों को रसूलुल्लाह से भी बढ़ा दिया है। खुदारा मेरे भाई ऐसे कहानीबाज मौलवियों को अपने और अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखे। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।